وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان مالک کی توفیق سے استقامت فی الدین کے تعلق سے ہوگا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین پر استقامت اختیار کرے. ایک انسان جب دین اسلام کو قبول کرتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو مشکلات اس کے اوپر آتی ہے. اور جب مشکلات آتی ہے تو ایک مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اس مشکل کو دیکھ کر اس پر صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں. جب اللہ کو اللہ مان لیا، رب مان لیا، اکیلا تنہا مان لیا، وحدہ لا شریک مان لیا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے، غمزدہ ہوں گے. جو لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور اس پر استقامت اختیار کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی جاتی تو وہ فرماتے کہ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لے اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ لوگ اس سے مراد ہیں. اور صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے پیغمبر قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک. اللہ کے پیغمبر مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے اس کے متعلق سوال نہ کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تو یہ بات کہے، زبان سے یہ جملے ادا کر کہ آمنت باللہ، میں رب کی ذات پر ایمان لے آیا، اور جب ایمان لے آ ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر. جب تو ایمان لے کے آئے گا، رب کی ذات کا اقرار کرے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک تو تسلیم کرے گا، تیرے اوپر مشکلات بھی آئیں گی، آزمائش بھی آئیں گی، تکالیف اور پریشانیاں بھی تجھے ہر طرف سے گھیر لیں گی. تو نے کیا کرنا ہے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر. دین سے ہٹنا نہیں ہے، شریعت کو پھر چھوڑنا نہیں ہے، دین کے اوپر استقامت تو نے اختیار کرنی ہے. استقامت کا معنی اور مفہوم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا، اس کے درمیان تطبیق دی ہے. فرماتے کہ توحید اور اوامر و نواہی پر اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ استقامت ہے. انسان توحید کو جب قبول کرے، اس کے اوپر ڈٹ جائے، پھر شرک نہ کرے.
امر بالمعروف کا حکم دے، نہی عن المنکر سے منع کرے، برے کاموں سے لوگوں کو روکے، فرمائے یہی استقامت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی، انسان جب فرض ادا کرتا ہے، نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے اوپر بھی انسان کی استقامت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز آج پڑھی، کل چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی۔ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی پر بھی مومن کی استقامت ہونی چاہیے، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم پکڑنے کا نام بھی استقامت ہے، اور اسی طریقے پر انسان معصیات کو، گناہوں کو چھوڑ دے، اس پر استقامت کرے، اس کو بھی استقامت کہا جاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کے نیک اعمال انسان کرے۔ تو میرے بھائیو، استقامت کے تعلق سے چند واقعات آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ کرام کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ یہ استقامت کے پہاڑ تھے، ان کے اوپر مشکلات آئی، آمنت باللہ کی صدائے انہوں نے بلند کری، انہوں نے رب کی ذات پر ایمان بھی لایا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو قبول کیا، لیکن پھر ان کے اوپر کیا آئے؟ مشکلات، آزمائش، پریشانیاں، لیکن صحابہ کرام دین سے ہٹے نہیں، اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کو قبول کیا۔ جہاں سے جس قسم کی آوازیں بلند ہوتی گئی، سب کا انہوں نے مقابلہ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ صحابہ کرام نے پیش کر دیا۔ عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی ماں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ بیٹے کو کہنے لگی تم دین اسلام کو چھوڑ دو، پیغمبر کے دین کو چھوڑو گے تب میں کھانا پینا کروں گی، ورنہ میں یہ چھوڑ دوں گی۔ اللہ اکبر، کتنا کڑا امتحان ہے۔ ایک طرف ماں کا حکم ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کا مقام ہے، رب نے بیان کیا، پیغمبر نے بتایا ہے، اتنا عظیم ماں کا مقام ہے، اور دوسری طرف معاملہ دین کا ہے، کروں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا اماہ لو کانت لکی مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا۔ اے میری ماں، میرے جملوں کو سن لیجئے، میرے ان جملوں کو غور سے سماعت فرمائیے۔ یا اماہ لو کانت لکی مئۃ نفس، اگر اللہ رب العالمین تجھے 100 جانیں بھی عطا کرے، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے تیری جان نکلتی چلی جائے، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا رہوں، تیری جان نکلتی چلی جائے، ما ترکت دینی ھذا، اس کیفیت کو دیکھنے کے باوجود، اس عمل کو، اس معاملے کو دیکھنے کے باوجود میرا فرمان سن لیجئے، میرا اعلان سن لیجئے، ما ترکت دینی ھذا، میں پیغمبر کے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ فَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي، تیری مرضی ہے، اگر کھاتی ہے تو کھا لے، نہ کھاتی تو چھوڑ دے، تیری مرضی۔ میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو چھوڑ دو، لیکن میں پیغمبر کے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، جب ماں نے دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دین کے حوالے سے، پھر ماں نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو تفسیر قرطبی کے اندر نقل کیا ہے۔ آئیے اس سے آگے چلیے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی ہے۔ محمد بن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے، ملعون نے، اللہ اکبر، کیا کیا؟ سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ بلایا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تم کیا کہتے ہو؟ وہ کون ہیں؟ کہا اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اچھا، کیا تم مجھے اللہ کا پیغمبر مانتے ہو؟ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے کانوں میں تیری آواز ہی نہیں آتی، میں سنتا ہی نہیں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اچھا، محمد کی نسبت تو سن لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب میں اپنی نسبت کہتا ہوں تو کہتا ہے میرے کانوں میں آواز نہیں آتی۔ کہا نہیں سنائی دیتی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں سنتا ہی نہیں۔ اچھا، کہا دیکھ لو انجام کیا ہوگا۔ کہا کر لو جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا، اور جسم کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دیا۔
ایک عضو کو کاٹتا ہے اور پوچھتا ہے بتا میری نسبت تیرا کیا خیال ہے، کہا میں سنتا ہی نہیں، دوسرا جسم کا عضو کاٹ دیا گیا، پھر سوال کرتا ہے مسلمہ کذاب کہ میری نسبت کیا کہتا ہے، کہا مجھے سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کئی حصے کرا کر دیے گئے، کئی حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے پھرے نہیں، دین پر ڈٹے رہے، پیغمبر علیہ السلام کے دین کو انہیں چھوڑا نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی عظیم مثال دین کے متعلق، استقامت کے متعلق ملتی ہے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ مشہور ہے، تپتی ہوئی ریت پر زمین پہ لٹا دیا گیا، آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر کو رکھ دیا گیا، یہ مشکلات، یہ آزمائش، یہ پریشانیاں آپ کے اوپر آئی اور یہ کہا کہ رب کا انکار کرو، اللہ وحدہ لا شریک کا انکار کر دو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کے جملے ہی تھے کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا نہیں، اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام کی استقامت۔ اس سے آگے چلیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کو جب سولی پہ لٹکایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ آج مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ پہ اللہ کے پیغمبر کو لٹکا دیا جائے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبویا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبو لیا جائے اس عوض میں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو پھر انجام کیا ہوگا، کہا کر لو جو کرنا ہے۔ حضرت حبیب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب سولی پہ لٹکایا اور پھر اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا دیکھ لو اسلام کو چھوڑ دو، تمہیں پوری بادشاہت مل جائے گی، تمہیں سلطنت مل جائے گی، کہا مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پھندا ڈال کے ان کو وہیں پر برابر کر دیا گیا، ان کی روح قبض ہو گئی اور انہیں شہادت کا رتبہ ملا۔ جب یہ واقعہ وحی کے ذریعے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا خبیب تجھے سلام ہو، اللہ کے پیغمبر نے سلام پیش کیا۔ اور اس واقعے کو جس راوی وہاں موجود تھے حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت یہاں پر موجود تھے جب ان کو لٹکایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود، اچانک کبھی کبھی بے ہوش ہوتے، زمین پر گر جاتے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا وجہ ہے کہ اچانک تم گر کے بے ہوش ہو جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، بس مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جب وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر جاتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام تھے، استقامت کے پہاڑ تھے، اللہ اکبر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، روم کے کافروں نے، عیسائیوں نے پکڑا اور بادشاہ کے سامنے لا کے پیش کر دیا۔ یہ عیسائی بادشاہ کہنے لگا عبداللہ کیا تم عیسائیت کو قبول کرو گے، عیسائی مذہب کو اختیار کرو گے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا دیکھ لو تم عیسائی مذہب کو قبول کر لو، پوری بادشاہت تمہیں دے دوں گا، اپنی شہزادی سے تمہارا نکاح میں کروا دوں گا، تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا، تم عیسائی مذہب تو قبول کرو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو پوری دنیا کی سلطنت بھی اگر مجھے دے دے میں رب کے دین کو چھوڑنے والا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ کہا دیکھ لو پھر انجام برا ہوگا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، میں پیغمبر کے دین کو چھوڑنے والا نہیں، تجھے اختیار ہے، تو کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، صلیب پہ لٹکا دیا گیا، اپنے وزیروں کو حکم دیا، اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر تیر برسانا شروع کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم میں چھید ہو جاتے ہیں۔ یہ ملعون یہ کہنے لگا بتاؤ اب تم پیغمبر کے دین کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گا؟ میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ اس بادشاہ نے دیکھا یہ کسی صورت ماننے والا نہیں، اس کو اثر نہیں ہوتا، اس کو نیچے اتارو، نیچے لے آؤ۔ اور آگ جلائی گئی، تپتی ہوئی پیتل کی دیگ کو رکھا گیا، ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا، اس کو دیگ کے اندر جلا دیا گیا، بالکل جسم میں سے گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس منظر کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔
اور کہا کہ لاؤ چرخی لے کر آؤ، اب اس کو اس میں ڈالو اور اس سے پوچھو مانتا ہے؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا دیکھو یہی انجام ہوگا۔ کہا کر لو۔ جب چرخی میں ڈالا گیا، اس دیگ میں پھینکنے کی تیاریاں جاری ہیں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لگتا ہے کہ یہ اب دین اسلام سے پھسل چکا ہے، اب یہ تسلیم کر لے۔ کہا 2 منٹ رکو، اسے بلاؤ۔ کہا عبداللہ کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ کیا دین کو چھوڑنے لگے ہو؟ عیسائیت قبول کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آج میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے صرف ایک جان عطا کی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین میرے جسم کے ایک ایک انگ کے اندر ایک ایک جان دے دے، مجھے کئی جانیں عطا کر دے، رب کے راستے میں ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ کئی دن تک قید کرنے کے بعد کچھ نہ کھانا نہ پینا، اس کے بعد شراب سامنے رکھی گئی اور خنزیر کا گوشت سامنے پیش کیا، کہا یہ کھائیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کیفیت میں یہ چیز میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، لیکن میں یہ کھا کر تجھے خوش نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کھاتا اس چیز کو بھی۔ اس نے دیکھا یہ اب بھی نہیں مان رہا، سارے حربے استعمال کر چکا ہے۔ کہا چلو ایک کام کرو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے قیدیوں کو بھی میں چھوڑ دوں گا، صرف ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا صرف میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میرے ماتھے کو چوم لو، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کیا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق چھوڑ دیا، قیدیوں کو بھی چھوڑا، ان کو بھی چھوڑا۔ جب یہ سارے صحابہ کرام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا صحابہ تم عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کا بوسہ لو، اور میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں، اس کے ماتھے کو چومو، اس کے ماتھے کا بوسہ لو۔ اتنا عظیم مقام رب العالمین نے پھر عطا کیا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اس سے آگے چلیے، عبد العزیٰ نامی شخص کی داستان، اللہ اکبر، اس صحابی نے بڑی عظیم قربانی دی ہے، بڑی عظیم قربانی دی ہے، کتنی کڑی آزمائش اس کے اوپر آئی۔ اللہ اکبر، باپ کا انتقال ہو گیا، چچا تربیت کر رہا ہے، چچا پرورش کر رہا ہے، ابھی یہ عبد العزیٰ مسلمان نہیں ہوا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، مکہ کا باشندہ ہے اور چچا بھی مسلمان نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا، نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کی چند شعائیں عبد العزیٰ نامی شخص کے اوپر پڑتی ہے، اللہ اکبر، یہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگا، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول تو کر لیا، لیکن اپنے چچا کے سامنے اظہار نہیں کیا، کیونکہ چچا مسلمان نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ اگر اظہار کروں گا تو تشدد کرے گا۔ لیکن قربان جائیے، نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ عبد العزیٰ نے جب یہ آنکھوں سے منظر دیکھا، پیغمبر مکے سے جا چکے ہیں، مدینہ تشریف لے کے جا چکے ہیں، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، چچا کے سامنے اظہار کرتا ہوں، چچا ظلم کرے گا، چچا تشدد کرے گا، ظلم و ستم کے پہاڑ میرے اوپر گرائے گا، لیکن اب کب تک برداشت کروں۔ پیغمبر علیہ السلام مکے میں موجود رہی، آپ مدینہ جا چکے ہیں۔ ایک دن عبد العزیٰ نامی شخص کھڑا ہوا، اپنے چچا کے سامنے آتا ہے، اپنے چچا کو مخاطب کرتا ہے، کہنے لگا چچا جان، میں دل کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکا ہوں، میں دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ چچا کے نے اتنا سننا تھا اور اس کی زبان سے جملے نکلے، چچا کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ چچا نے کیا کیا، اللہ اکبر، عبد العزیٰ کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، اٹھا کے زمین پر پٹکتا ہے، وہ مختلف قسم کے جو ہے نا ظلم و ستم اس کے اوپر کرتا ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے اٹھا کے عبد العزیٰ کے جسم پر دے مارتا ہے، یہاں تک کہ مار کے جب خود بھی تھک گیا، عبد العزیٰ بے ہوش ہو کے زمین پر گرا ہے، زمین پہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر، چچا تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، جب اس کو ہوش آیا تو پھر اس کو دوبارہ پوچھتا ہے کیا پیغمبر کے دین کو تو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا؟ کہا میں نہیں چھوڑنے والا۔ چچا نے پھر ظلم و ستم کیا، دوسرا حربہ استعمال کیا، دوبارہ سے مار پیٹ شروع کری، لیکن عبد العزیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، مار کے تھک گیا، اس نے کہا یہ تو مانے گا نہیں، تیسرا حربہ استعمال کیا، کہنے لگا دیکھو
میں تمہاری ساری سلطنت پہ قبضہ کر لوں گا، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لوں گا اور تمہیں گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں پیغمبر کے دین کو اب تسلیم کر چکا ہوں، چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ چچا نے کیا کیا؟ اپنے بھتیجے کو گھر سے نکال دیا، جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس ظالم نے، اس چچا نے اس جسم کے کپڑوں کو بھی اتار دیا اور وہ کپڑے بھی اس سے چھین لیے اور گھر سے نکال دیا کہ جا تو نے جہاں جانا ہے چلا جا، میرے سامنے کھڑا بھی مت ہو، لیکن میں دین اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبد العزیٰ نامی شخص نکلتا ہے، مکے سے نکلتا ہے، اپنی ماں کے گھر پہ جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، جسم پہ کپڑا موجود نہیں ہے، بالکل برہنہ ہے، دستک دیتا ہے، کہنے لگا ماں مجھے صرف ایک کپڑا دے دے جس سے میں اپنے جسم کو چھپا سکوں، اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں۔ ماں نے ایک کپڑا دیا۔ عبداللہ ذوالجبادین نے، جن کا نام اللہ کے پیغمبر نے بعد میں تبدیل کیا، عبد العزیٰ نے اس کپڑے کے دو حصے کیے چادر کے، ایک کو نیچے باندھا ایک کو اوپر باندھا اور پیدل سفر کرتے ہیں۔ مکے سے مدینہ کا سفر 300 میل کا فاصلہ ہے، تقریباً 418 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ پیدل طے کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دن کا اجالا ہے، اللہ اکبر، تپتی ہوئی ریت ہے، سورج آسمان پہ تپش پیدا کر رہا ہے، گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبد العزیٰ نامی شخص مکے سے مدینہ جب پہنچتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سارا معاملہ آپ کو بتایا جاتا ہے، پورا واقعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ جب یہ عبد العزیٰ وہاں پر پہنچا اور بتایا، اپنا تعارف کروایا، اللہ کے پیغمبر میں عبد العزیٰ ہوں، مکہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، اسلام قبول کر چکا ہوں۔ فرمایا تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے بلکہ تم عبداللہ ذوالجبادین، دو ٹاٹوں والا۔ ذوالجبادین کا معنی ہوتا ہے دو ٹاٹوں والا۔ وہ دو چادروں کے دو حصے جو بنائے تھے نا ایک چادر کے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ نام رکھ دیا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ذوالجبادین ہے۔ معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ تم آواز آہستہ رکھو، اتنی اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس منظر کو دیکھا، کہا عمر میرے اس صحابی کو منع نہ کرو، اس صحابی کو نہ روکو، اس نے اسلام کی خاطر، دین کو قبول کرنے کی خاطر اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے یہ شخص آیا ہے، یہ جس انداز پہ پڑھتا ہے، جتنی بلند آواز سے پڑھتا ہے، اس کو نہ روکو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے نہ روکو، اسے ڈانٹنا مت، پڑھنے دو۔ اللہ اکبر۔ قصہ مختصر کرتے ہوئے، یہ عبد العزیٰ نامی شخص جن کا نام عبداللہ ذوالجبادین اللہ کے پیغمبر نے رکھا، جنگ تبوک کے موقع پر ان کو بخار ہوا، بخار کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لحد میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ابو بکر عمر ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، اپنے ہاتھوں سے تدفین کر کے مٹی دیتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس منظر کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر نے تدفین کی، اس کے بعد کہنے لگے اللہ میں عبداللہ ذوالجبادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے محبت کرتا تھا، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے جب اس منظر کو دیکھا، یا لیتنی کنت صاحب اللحد، میری زبان سے یہ بے ساختہ جملے نکلے کہ کاش اس کی جگہ پر آج میں ہوتا، اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام تھے، استقامت کے پہاڑ تھے۔ عجیب مثال واقعات اور بھی بہت ہے، اس سے آگے چلیے، سلف صالحین کو اٹھائیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، ائمہ اربعہ میں سے ہے۔ ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا۔ فتنہ کیا تھا؟ کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا جائے، اللہ کی مخلوق کہا جائے۔ بادشاہ اس بات پر بضد تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، رب کا کلام نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، رب کا کلام ہے۔ اس بات پر جب بحث و مباحثہ ہوا، بادشاہ نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سوانح حیات لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹھ پر جو کوڑا مارا گیا تھا، فرمایا لو ضربت الفیل لہربت، اگر اس کوڑے سے کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا، ہاتھی بھی بھاگ جاتا، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے تھے۔ لیکن اپنے دین سے، اپنے مسئلے سے پھرے نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں بادشاہ کو کسی کی بیوی پسند آ گئی، پسند آئی، اب شادی کرنی ہے، کیا کرے؟ پہلے سے شادی شدہ ہے، طلاق دلوائیں، کیا کرے؟ مولویوں کو بلایا، بکنے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں،
کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کیسے کرو گے؟ وہ اس کی تو شادی، اس کا شوہر موجود ہے. کہا وہ طلاق دے گا. کہا طلاق جبرن ہوتی نہیں ہے. کہا بس تم فتویٰ دو. درہم و دینار پھینکے بادشاہ نے، اشرفیاں پھینکی، تم فتویٰ دو کہ جبرن طلاق واقع ہو جاتی ہے، باقی کام میرا ہے. ان کٹھ ملاؤں نے فتویٰ دیا کہ جبرن طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات گھومتے گھومتے مدینہ کے محدث امام مالک رحمہ اللہ کے کانوں میں پہنچتی ہے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جبرن طلاق واقع نہیں ہوتی. بادشاہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا. باہر نکلے، بادشاہ نے روک لیا. کہا اپنا مسئلہ بدلو، جو فتویٰ دیا ہے اس کو بدلو. کہا نہیں بدل سکتا، پیغمبر کی حدیث ہے. درہم و دینار پھینکنے لگا، اشرفیاں پھینکنے لگا. کہا اس روح زمین کے اوپر کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو امام مالک کے ضمیر کا سودا کر سکے. تو درہم و دینار اشرفیہ میرے سامنے پھینکتا ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے سامنے. میں نہیں مانتا ان چیزوں. میرا مسئلہ وہی ہے، جبرن طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. بادشاہ نے کہا دیکھ لو معاملہ بہت برا ہوگا. کہا جو کرنا ہے کر لو. امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے پہ سوار کیا گیا، ان کا منہ کالا کیا گیا، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا. اللہ اکبر، اتنا ظلم و ستم ہوا اور مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے کہ لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن دیکھ لو میں کون ہوں. میں مالک بن انس ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کی استقامت تھی دین کے اوپر. میرے بھائیو، ایک طرف صحابہ کرام کی استقامت، ایک طرف سلف صالحین کی دین پر استقامت، اور آج ہماری استقامت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ نہ ہماری نمازیں پوری ہیں، نہ ہم روزے اپنی پابندی کے ساتھ رکھتے جو اللہ نے فرض کیے ہیں. ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، کوئی اپنے مسلک سے پھر جاتا ہے. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جی میں نے ابھی نیا مسلک یہ کیا نام ہے رفع الیدین کرنا شروع کیا ہے، لیکن خاندان میں جو سارے وہ دوسرے ہیں، تو ماں باپ بھی ڈانٹتے ہیں، بڑے بھائی غصہ کرتے ہیں، فلانے غصہ کرتے ہیں، تو میں رفع الیدین کروں یا نہ کروں؟ میں رفع الیدین کروں یا نہ کروں؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے یہ عمل کیا ہے، آخری دم تک کیا ہے اور یہ کرنا سنت ہے، تو ماں باپ کو ایک طرف رکھ لیجئے، اس حدیث پر عمل کیجئے. جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے تھے. ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے ہٹے نہیں. آپ سنت پر عمل کریں. اور ایک شخص جب دین اسلام پر عمل کرتا ہے اور ماں باپ اگر اس کو شرک کی طرف، بدعات کی طرف ابھارتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مخلوق میں والدین ہو، کوئی بھی ہو، اساتذہ کرام ہو، اہل علم ہو، کچھ بھی ہو، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دین پر مکمل استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے تو ایمان پر آئے. وما علینا الا البلاغ المبین.